یو ٹرن لیے حکومت نے. حبیب صاحب کیا اس ساری صورتحال پر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے؟ پھر اپوزیشن خاص کر شہباز شریف صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب اس رپورٹ کے بعد عمران خان صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. دنیا بھر میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں الیکشن جیتنا چاہیے، اور پاکستان کے ماحول میں جو الیکٹورل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو سرکاری مشینری ہے، دراصل وہ ان کے ذاتی ملازمین ہیں. اور ہمارے ڈپٹی کمشنرز، ہمارے آئی جیز، ہمارے چیف سیکرٹریز اور ہمارے دیگر سرکاری افسر اپنے طرز عمل سے یہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے ملازم نہیں ہیں، بلکہ اپنے سیاسی آقاؤں کے ملازم ہیں. اور ان کے سامنے وہ جس انداز میں پیش آتے ہیں، جس طرح ان کی جائز اور ناجائز خواہشات مانتے ہیں، جس طرح بعض جگہ سے ان کے گھر بھرے جاتے ہیں، تو اب یہ رپورٹ جو ہے دراصل پورے پاکستان کی بیوروکریسی کے منہ پہ ایک کالک ہے، ایک کالا برش ہے جو پھیرا گیا ہے، جس کا خود چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی حصہ رہے ہیں ماضی میں. تو گویا ان کی طرف سے آ رہا ہے تو سمجھیے یہ گھر سے آ رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جہاں تک جو سیاسی اخلاقیات ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے، تو اس پہ تو یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ آپ کے جو ٹیچر ہیں، آپ ان کی انٹیگریٹی پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیں. آپ کی جو پولیس ہے، آپ پولیس والوں کی دیانتداری پہ آئندہ بات نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ دیانت ممکن نہیں رہی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو سی ایس پی، اب جو سو کالڈ کمپٹیٹیو ایگزام سے لوگ آتے ہیں، آپ ان کی انٹیگریٹی، جو ڈپٹی کمشنر تھا، جو ڈی پی او تھا، جو چیف سیکرٹری تھا اس وقت، جو آئی جی تھا، ان سب کے بارے میں بھی بات نہ کریں، کیونکہ ہمارے بیوروکریسی میں اعلیٰ ترین سطح تک اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے. یہ رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے. جہاں تک فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا تعلق ہے تو ان سے ہمیں شکوہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کبھی ہم نے اتنے اعلیٰ اخلاقی پرنسپل کی توقع بھی نہیں کی. وہ تو جس طریقے سے وہ چیلنج کرنا چاہے کریں، ان کا نام ہے، وہ کریں چیلنج، ٹھیک ہے. تو ان سے مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ اگر وہ چیلنج کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. مجھے ان سے توقع نہیں. توقعات زیادہ پیدا کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. تو اب اتفاق ایسا ہے کہ وہ وہاں پر نہیں رہیں عہدے پہ، تو اگر عہدے پہ ہوتی تو این ممکن ہے وہ بھی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی. تو لہٰذا یہ الیکشن کا جو ایک الیکشن جس کو شور مچانے پہ ہمارے الیکشن کمیشن کا ضمیر جاگا اور انہوں نے دوبارہ الیکشن ہولڈ کیا، تو ہم نے اپنی عزت تو بچا لی. لیکن یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ آپ کے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. اب آپ اس پہ زیادہ خوش نہ ہوں کہ آپ کے پاس بڑے اپنے اینڈ پہ اب کیا کرنے کی بڑے کمپٹنٹ آفسرز ہیں، آپ کے پاس بڑے انٹیگریٹی والے آفسرز ہیں. جو کوئی بیوروکریٹ، جو کوئی سرکاری ملازم آپ کے سامنے اگر یہ کہے کہ جناب میں بڑا ایماندار ہوں، تو اس کے سامنے رپورٹ رکھ دینی چاہیے کہ جناب یہ دیکھ لو ذرا آئینے میں کہیں تمہارا نام تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس افسر کا بھی نام لینا چاہیے جس نے رکاوٹ پیدا کی. جب NA-100 ایک ہوا کرتا تھا گجرانوالہ میں، اب تو اس کا حلقے کا نام بدل گیا ہے، اس کا نمبر بدل گیا ہے. یہ جب 2008 سے 13 کے درمیان وہاں پر ایک الیکشن ہوا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے آمنے سامنے تھے لوگ، اور وہاں پر جو RPO تھے وہ تھے ذوالفقار چیمہ صاحب. ذوالفقار چیمہ کو کہا گیا، ایک وزیر نے کہا کہ، اور بڑے بااثر وزیر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ فلاں پریزائڈنگ افسر کو یوں کریں اور اس طریقے سے ہمارا جو الیکشن ہے وہ PMLN جیت جائے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے فون رکھا اور پولیس کو حکم دیا کہ اے پولیس، اب تمہارے اور میرے ذمہ اس ریاست کی خدمت آ گئی ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون جیت رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیئر الیکشن ہو. اور الیکشن فیئر ہوا. پنجاب حکومت PMLN کی پنجاب حکومت نے پورا زور لگا لیا، لیکن وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی. تو اس کی انہیں سزا بھی ملی، ٹھیک ہے. ان کی بہت ساری شاید ترقی آگے ہو سکتی تھی، بہت اچھی پوسٹنگز مل سکتی تھی. تو کیا قیامت آ گئی. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا، جس کو پھر آپ نے چن کے ان میں سے ایک آدمی کو پنڈی میں بھیجا، پنڈی کا کمشنر لگایا، کیوں لگایا؟ یہ پرائزڈ پوسٹنگ اس کو کیوں دی؟ اس کے بعد باقی لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کمزوری اور ویکنس ہماری نیچے اخلاقیات میں آگ چکی ہے، ماشاءاللہ اتنی ہی اوپر تک. ان کا کیا حبیب صاحب جو دعوے اور وعدے کر آئے تھے، یہی تو وہ چینج تھا. ساتھ آپ کو یاد ہے یہی تو وہ چینج تھا جسے لانے کے لیے سب نے اس حکومت کو منتخب کیا تھا. دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں، مجھے بریک پر بھی جانا ہے. جی
میں اگر کسی جگہ کا ڈی سی لگا ہوا ہوں یا ایس ایس پی لگا ہوا ہوں تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں, یا تو میں خود کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں تو میں اس کے حق میں کہوں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے نون لیگ جیتے یا پی ٹی آئی جیتے یا پیپلز پارٹی جیتے, یا میرے خیال میں میرے اوپر سیاسی پریشر اس طرح کا ہے کہ اگر میں فلانی پولیٹیکل پارٹی کو جتا دوں گا تو مجھے کل کو پرائز پوسٹنگ ملے گی, میں کمشنر فیصل آباد لگ جاؤں گا یا چیف سیکرٹری کسی صوبے کا لگ جاؤں گا یا کوئی اور کام ہوگا. ان لائکلی ہے, بہت زیادہ ان لائکلی ہے, ہو سکتا ہے پاسبل ہو. ہم نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن کے اندر ایک ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ حافظ آباد کے اندر ایک جلسے کے اندر نون لیگ کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے, وہ ہم نے دیکھا. لیکن ان لائکلی ہے کہ بیوروکریٹس نے یہ کام خود کیا ہو. ویک بیوروکریسی ہے لیکن اس نے خود نہیں کیا. اس کی ویکنس تب نظر آئی جب اوپر اس کو لگا یا پولیٹیکل انسینٹیو ہے یا پولیٹیکل پریشر ہے کہ اگر میں کچھ ڈیلیور کروں گا یہاں پہ حکومت وقت کو جتا دوں گا تو مجھے کسی میں اتنی بھی ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی, کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. حبیب صاحب اور سعد صاحب, آپ لوگوں نے لاکھ ان سے پوچھنے کی کوشش کی, وہ آج آ کے پھر جو ہے وہ بات کرتے رہے کہ جی اپوزیشن جو ہے نا وہ الیکشن ریفارمز پر نہیں آ رہی ہمارے ساتھ. دیکھیے یہ بات پی ٹی آئی کی درست ہو سکتی ہے اور ہے بھی کہ الیکٹورل ریفارم ہونا چاہیے. اس ملک میں الیکٹورل ریفارم ہونا چاہیے, ہر پولیٹیکل پارٹی یہ مانتی ہے کہ الیکٹورل ریفارم ہونا چاہیے. یہ جو بات ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ سے اس کو کمپیئر نہ کیا جائے, یہ بات ایک حد تک درست ہے کیونکہ اس کے اندر مرڈر کے پرچے ہیں, اس کے اندر مرڈر کے اس طرح کے پرچے نہیں ہیں. لیکن نہیں, گزارش یہ ہو رہی ہے, پہلے تو بات یہ کہ ڈسکا کے اندر بھی فائرنگ شیئرنگ ہوئی, کچھ جانوں کی جانے کی بھی اطلاعات آئی, لیکن اس سے زیادہ ایک پولیٹیکل پرنسپل کا نیریٹو ہے. ہماری دقت صرف ایک ہے پی ٹی آئی کے پولیٹیکل نیریٹو سے اس وقت, وہ یہ ہے کہ جن سٹینڈرڈز پہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو جج کر رہی تھی, ہماری توقع یہ ہے کہ انہی سٹینڈرڈز پہ حکومت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جج کریں. یہ ٹوٹل پرنسپل ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کبھی بھی اب سے پہلے کبھی بھی یہ نیریٹو نہیں رہا, جب بینظیر بھٹو جب آصف علی زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی نہیں تھا کہ جب انکوائری رپورٹ آئے تو لوگوں کو آپ فائر کر دیں, ان کو علیحدہ کر دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. ان کا یہ نیریٹو نہیں تھا. ان کی حکومت کے درمیان انکوائری رپورٹس بنتی رہیں, ان کے لوگوں کے نام آتے رہے, انہوں نے امپیونٹی کے ساتھ کام کیا. نون لیگ نے نہیں کہا کہ آپ ایسے کریں, نہ پیپلز پارٹی نے کہا. تو وہ وقت اور ہے. عمران خان صاحب نے تھرو آؤٹ پولیٹیکل شفافیت کے لیے ایک نعرہ اٹھایا جو کچھ حد تک اپلائی بھی کیا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی میں نے بھی اگزامپل دی. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو کسی عدالت نے نہیں کہا تھا کہ ان کو علیحدہ کریں, کہ ان کو کسی عہدے سے ختم کریں. کوئی عدالتی حکم نہیں تھا, کوئی قانونی حکم نہیں تھا. اس طرح کے 2-3 اور بھی مثالیں ہیں جہاں پہ قانونی حکم موجود نہیں تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب نے اپنے ماضی کے نیریٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ کا نام اس کے اندر پھنسا ہوا ہے, ہم آپ کو پولیٹیکل پارٹی کے عہدے سے یا دیگر چیزوں سے علیحدہ رکھیں گے, آپ اپنا نام کلیئر کروا لیں, پھر واپس آ جائے گا. اچھا, یہاں پہ ایک تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا نام ہے, اس کے اوپر تو تھوڑی سی مزید بات ہوگی, لیکن نیچرلی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی ہے, کتنا آسان ہے وزیر اعلیٰ کا کہنا کہ میں نے تو نہیں کیا, آئی جی نے کیا. یہ تو آپ ہمیشہ ہی کہہ سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ خود تو نہیں کبھی بھی بندوق اٹھا کے میدان میں آتا. آئی جی صاحب ہمیشہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا, متعلقہ ایس ایس پی نے کیا, متعلقہ ایس ایس پی صاحب ہمیشہ کہہ سکتے ہیں میں نے نہیں کیا, ڈی ایس پی صاحب نے کیا, چیف کمشنر صاحب نے کیا, ڈپٹی کمشنر نے کیا. سرکاری عہدیداران کے پیچھے تو سیاستدان ہمیشہ ہی چھپ سکتے ہیں نا. پولیٹیکل رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ کیا آئی جی پنجاب ڈسکا کا الیکشن جیتنا چاہتا تھا؟ کیا ڈپٹی کمشنر پنجاب ڈسکا کا الیکشن جیتنا چاہتا تھا؟ اس کا اس سے کیا لینا دینا ڈپٹی کمشنر پنجاب کا کہ پارٹی اے جیتے پارٹی بی جیتے؟ یہ تو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ان کے کہنے کے اوپر کچھ ایکشنز لیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمشنر نے, چیف الیکشن کمشنر کی 100 برائیاں آپ کر سکتے ہیں, بہت سی بات پہ تنقید ہو سکتی ہے, لیکن چیف الیکشن کمشنر ڈسکا کے الیکشن میں آن دا ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو فون کرتا رہا اور کسی نے فون نہیں اٹھایا, بلکہ ڈپٹی کمشنر تک فون نہیں اٹھایا. تو ڈپٹی کمشنر کی مجال ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کا فون نہ اٹھائے جب تک کہیں سے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سے کہیں بات نہیں ہو رہی ہوگی. بھائی چیف الیکشن کمیشن کا فون جو ہے پرائم منسٹر بھی اٹھائے گا, چیف منسٹر بھی اٹھائے گا, ڈپٹی کمشنر کیسے نہیں اٹھا سکتا جب تک کوئی اوپر پولیٹیکل مشینری کام کر نہیں رہی ہوگی. تو یہ سوال ہے پی ٹی آئی کا کہ کیا آپ اپنے سٹینڈرڈ پہ اپنے آپ کو بھی جج کریں گے یا اب کہہ دیں گے کہ وہ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن رپورٹ اور تھی اور دیگر چیزیں اور.